اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شان رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ماہ رمضان المبارک کی یہ خصوصی ٹرانسمیشن شان رمضان نعمت افطار میں اسلام اور خواتین سیگمنٹ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ جناب، ماہ رمضان المبارک اللہ رب العزت کی عطا کردہ ایک ایسی نعمت ہے کہ اس میں عبادات کی حلاوت ہمارے اندر جذب ہو جاتی ہے، تر و تازگی پیدا کرتی ہے۔ یہاں پر جب ہم عبادات کرتے ہیں بالخصوص اس ماہ مبارک میں تو ہمارے اندر ایک توانائی سی پیدا ہوتی ہے۔ الحمدللہ جب ہم یہ مناظر دیکھتے ہیں کہ مساجد آباد ہو جاتی ہیں، دسترخوان وسیع ہو جاتے ہیں، اس پاک پروردگار عالم کی نعمتیں ہم سب پر عیاں ہوتی ہیں، اور پھر جب خالصتاً اللہ کے حضور اس آخری عشرے میں بندگان خدا اعتکاف کرتے ہیں اور دنیا سے بے رغبتی اختیار کر کے اپنے تعلق کو منقطع کر کے خالصتاً اللہ کے حضور اپنی حاضری پیش کرتے ہیں، تو ہمیں یہ میسج بھی ملتا ہے کہ یہ دنیا تو عارضی ٹھکانہ ہے، یہ دنیا تو فانی ہے، اس سے لو نہیں لگانی ہے بلکہ لو اللہ سے لگانی ہے، اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ اور جو یہ اعتکاف کی مشق ہے نا ناظرین محترم، یہ مشق ہمیں ایسی ہو جاتی ہے کہ پھر باقی جو 12-10 مہینے جو ہم گزارتے ہیں، 11 مہینے، وہ اسی مشق کے تحت گزارتے ہیں کہ یہ دنیا تو دار فانی ہے، یہ دنیا عارضی ٹھکانہ ہے۔ اور آج ہم اسی عنوان کے تحت گفتگو کریں گے، یعنی دنیا عارضی پناہ گاہ ہے۔ تو دنیا ہماری مطلوب نہیں ہونی چاہیے، طالب دنیا نہ بنو، طالب عقبہ بنو، مطلوب اور مقصود دنیا نہیں ہونی چاہیے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ تو پروردگار عالم ہمیں دنیا میں اس طرح رہنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جیسے ایک مسافر رہتا ہے۔ اور سورہ کہف میں اللہ رب العزت جب ہم مرکزی عنوان پڑھتے ہیں سورہ کہف کا، تو پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وہ رب کائنات کہ جو کچھ اس دنیا میں ہے زینت ہے، زیبائش ہے، تاکہ تمہیں آزمائیں، یعنی یہ دنیا تو آزمائش کی جگہ ہے۔ اس عنوان پر انشاءاللہ تعالی آج گفتگو فرمائیں گی ہماری مہمان شخصیات، جو معزز مہمان شخصیات آج ہمارے اس پینل میں موجود ہیں۔ بہت عمدہ گفتار ہیں ماشاءاللہ، عبور حاصل ہے جس موضوع پر گفتگو فرماتی ہیں دونوں ہی مہمان شخصیات، دل پر اثر کرتی ہے، عمل کرنے کا دل چاہتا ہے۔ سب سے پہلے تشریف رکھتی ہیں ڈاکٹر زنیرہ عنبر صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج بخیر ہیں؟ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک۔ اور دوسری نشست پر الحمدللہ آپ کی پسندیدہ، ہماری پسندیدہ، ہماری اور آپ کی سب کی جانی پہچانی شخصیت محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں امتیاز آپا؟ ٹھیک ہیں؟ مزاج الحمدللہ، بخیر، شکر شاد آباد رہیے۔ ثناخوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری بزم کا ایک مستقل حصہ، اور آج دو ثناخواں ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں، دونوں ہی بہت پیارے انداز سے پڑھتی ہیں سرکار دو عالم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدح سرائی کرتی ہیں۔ سب سے پہلے تشریف رکھتی ہیں سمیرہ فہیم یوسف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ان کے ساتھ جناب تشریف رکھتی ہیں سحر عدیل یوسف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ دونوں کے لیے، بہت دعائیں ہیں اور حمد باری تعالیٰ سے آغاز۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل
صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اول و آخر ہے اللہ باطن و ظاہر ہے اللہ حافظ و ناصر ہے اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کون و مقام میں ہے اللہ دونوں جہاں میں ہے اللہ جسم میں جان میں ہے اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کھل جائے در جنت کی دوزخ کی سب آگ بجھے دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ جیتی رہیے سلامت رہیے ڈاکٹر صاحبہ آج جو ہمارا موضوع ہے دنیا ایک عارضی پناہ گاہ ہے یا دنیا عارضی ٹھکانہ ہے یقینی طور پر اور قرآن مجید فرقان حمید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو متعدد آیات ہیں جو اس کی حقیقت کو بیان کرتی ہیں اور آخرت کی طرف ہماری توجہ مبذول کرواتی ہیں اس کی روشنی میں آپ کیا فرمائیں گی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک جو کہ انسانوں کی راہبری اور ہدایت کا ضامن بھی ہے اور واحد کتاب ہے جس سے ہمیں نجات کی صورت پتہ چلتی ہے وہیں پہ انسان کی تخلیق کا مقصد یعنی بحیثیت مسلمان ہمیں بالکل واضح طور پر دلائل کے ساتھ بتا دیا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بے سبب بے وجہ دنیا کو یا دنیا میں جو موجود مخلوق انسان کہلاتی ہے اسے پیدا نہیں کیا. بے شک یہ بات آج اس لیے بھی کرنا اہم ہے کہ جیسے جیسے سائنس ترقی کرتی جا رہی ہے تو انسان کو جب تک کسی چیز کے بارے میں سراغ نہیں ملتا تو وہ اس کے بارے میں اپنی رائے قائم کرتا چلا جاتا ہے اور اس سے جو اس کے دماغ میں بات آتی ہے وہ بیان کر دیتا ہے. سائنٹیفک اصول یہ ہے کہ جب کوئی ایک شخص کوئی ایک نظریہ پیش کرے تو وہ اس کے ثبوت میں کوئی دلیل بھی دے اور جب تک وہ دلیل نہیں دیتا ہر کوئی اس سے ایگری نہیں کرتا. آج دنیا میں کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بس انسان حادثاتی طور پر بن گیا اور حادثاتی طور پر ہلاک ہو جائے گا, جیسے کہ مشرکین ازل سے یہ بات کہتے چلے آ رہے ہیں. جب بھی انبیاء علیہ السلام دنیا میں مبعوث ہوئے ہیں تو وہ ایسی قوموں کی طرف ہدایت کا پیغام لے کر تشریف لائے جو نظریہ آخرت کو سمجھ نہیں پا رہی تھیں اور ان کا نظریہ یہ تھا کہ ہم جیسے پیدا ہوئے ہیں تو جب ہلاک ہو جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے. قرآن پاک میں
تقریباً 115 مقامات پر آخرت کا تذکرہ کیا گیا، جس میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ مشرکین کس طرح سے آخرت کے انکاری ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رہنمائی عطا فرمائی، اور قرآن پاک کی ایک بڑی پیاری واضح آیت، ویسے بے شمار آیات ہیں لیکن یہ کہ هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں نے زندگی اور موت، یعنی یہ جو موت ہے یہ بھی چونکہ پرماننٹ نہیں ہے، اسی لیے خلق الموت والحیات فرمایا، اس لیے پیدا کی کہ تمہاری کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ تو چونکہ امتحان کے لیے دنیا بنائی گئی، تو جس طرح سے امتحان ایک وقت پر لیا جاتا ہے اور اس سے پہلے تیاری کا ٹائم دیا جاتا ہے، مٹیریل بھی پرووائڈ کیا جاتا ہے، استاد بھی موجود ہوتے ہیں، تو کوئی اسٹوڈنٹ جب امتحان کی تیاری کر رہا ہوتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ میرا امتحان ہوگا اور اس کا نتیجہ بھی ہوگا۔ اگر امتحان کنڈکٹ نہیں ہونا، اگر نتیجہ نہیں نکلنا، تو امتحان میں مبتلا ہونے یا امتحان کی تیاری کرنے کا کوئی مقصد ہی نہیں رہتا۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن پاک میں، چونکہ ہم نے دیکھیے جو چیز ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی نہیں، ہر شخص کا اس پر ایمان رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، تو یہ ہماری خوش بختی ہے، ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم وہ اللہ کے بندے ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، اور غیب میں ایک بہت بڑا نظریہ ہے، نظریہ آخرت، جو ہماری ہر نیکی اور ہمارے ہر گناہ کو سمجھ لیجئے کہ جو ہم عمل کر رہے ہیں اس کا محرک ہے، کہ کیوں گناہ سے بچ رہے ہیں، کیونکہ حساب دینا ہے، کیوں نیکی کر رہے ہیں، کیونکہ جزا ملے گی، نجات ملے گی۔ تو یہ خیال یہاں پر رکھا گیا ہے کہ دنیا کو ہی سب کچھ نہ سمجھ لیا جائے۔ دنیا کیا ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، کہ لعب و لہو، کہ وہ تو صرف ایک کھیل کود ہے، ایک تماشا ہے، یعنی کہ ایک وقتی آزمائش ہے، اور ایک ایسی زندگی ہے کہ جو کام کرنے کے بعد تھوڑے عرصے کے بعد وہ ختم ہو جائے گی، اور پھر انسان ایک ابدی اور دائمی حیات میں داخل ہو جائے گا، وہ زندگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اگر جنت وہاں پر ہے اور آپ جنت میں اللہ کے حکم سے جاتے ہیں تو ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اور اللہ نہ کرے جو جہنم میں جاتے ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے اگر اللہ اور اللہ کے نبی کو یا آخرت کو نہیں مانتے تھے۔ تو ہمیں بس یہ خیال رکھنا ہے، بار بار ہمیں جھنجھوڑا جا رہا ہے، ہر عبادت کا مقصد ہی یہی محرک بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کو یاد رکھو، اپنی آخرت کو یاد رکھو۔ جب حساب کتاب کا خیال ہوگا، اب جب یہ پتا ہوگا کہ اللہ مالک یوم الدین ہے، تو انسان کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا، اور دنیا کو ہی اپنی منزل نہیں سمجھے گا۔ دنیا صرف ایک راستہ ہے اور منزل ہماری جنت ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ انشاءاللہ الحمدللہ۔ اب آپ تشریف رکھتی ہیں، جس طرح سے زنیرہ نے بڑے خوبصورت انداز سے قرآن مجید کی روشنی میں ارشاد فرمایا، میں چاہوں گی احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ ارشاد فرمائیے کہ جس طرح سے ہم مطالعہ کرتے ہیں دین اسلام کا، تو ایک ناپائیدار چیز ہے دنیا، تو یقینی طور پر احادیث مبارکہ ہماری کس طرح رہنمائی کرتی ہے، اس کا جواب میں یقینی طور پر آپ سے لوں گی انشاءاللہ تعالی۔ ایک وقفے پر جناب ہمیں جانا ہے، حاضر ہوتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شان رمضان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے جناب۔ آپ دیکھ رہے ہیں شان رمضان میں ہمارا یہ پروگرام اسلام اور خواتین۔ آج عنوان ہے دنیا ایک عارضی پناہ گاہ ہے، اس عنوان کے تحت گفتگو کی جا رہی ہے۔ معزز مہمان شخصیات تشریف فرما ہے۔ آپ وقفے پہ جانے سے قبل آپ کی خدمت میں ایک سوال میں نے پیش کیا تھا، دنیا تو فانی ہے، ناپائیدار ہے، احادیث مبارکہ کی روشنی میں فرما دیجیے۔ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ بے شک کسی شاعر نے بڑی خوبصورتی سے کہا کہ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، خالق نے گھڑی عمر سے ایک اور گھٹا دی۔ کیا بات ہے۔ آپ نے بات کی نبی کریم علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کو دیکھیں یا آپ کی احادیث مبارکہ کو دیکھیں، دنیا کی مذمت میں بے شمار آپ کے فرامین مبارکہ ہیں۔ ایک بار آپ گزرے اور مردار بکری پڑی تھی، اور آپ نے فرمایا صحابہ سے کہ یہ کوئی حیثیت ہے اس کی مالک کی نگاہ میں، پھر فرمایا کہ دنیا اس سے بھی کہیں زیادہ حقیر ہے۔ اور ایک اور فرمان مبارک آپ کا کہ اگر دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی اہمیت رکھتی تو اللہ رب العزت اس سے کافر کو ایک گھونٹ بھی پانی نہ پینے دیتا۔ گویا اتنی حقیر مچھر کا پر کیا حیثیت رکھتا ہے کہ اس سے بھی کہیں زیادہ یہ حقیر چیز ہے دنیا، جسے تم اتنی اہمیت دیتے ہو۔ اور پھر آپ دیکھیں تو ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا
مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے. مومن کو جلدی ہوتی ہے کہ دنیا کی آزمائش ختم ہو اور وہ اپنے رب سے ملاقات کرے, اور اسے معلوم ہے اس نے ایمان پر گزاری زندگی, احتساب پر گزاری, تو آخر کی دائمی نعمتیں اس کی منتظر ہیں, تو وہ ان بلاؤں اور ان آزمائشوں سے بچنا چاہتا ہے. جبکہ کافر جو ہے وہ چونکہ یہ جانتا ہے کہ آگے اس کے لیے کچھ نہیں ہے, وہ اسی کی دنیا کی آرائشوں اور دنیا کی گندگیوں میں پھنسا رہتا ہے, الجھا رہتا ہے, اور سمجھتا ہے کہ یہ اس کے لیے جنت ہے, اور ان لذتوں کو سب کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے. پھر نبی کریم علیہ السلام کا ایک اور فرمان مبارک, دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے. اور آپ غور کریں تو ہم جتنے گناہ کر رہے ہیں, جتنی خطائیں ہم سرزد ہو رہی ہیں, وہ سب اس دنیا کی خاطر ہیں. آپ دیکھیں کوئی خود غرضی دکھا رہا ہے, کوئی چوری کر رہا ہے, کوئی ڈاکہ ڈال رہا ہے, کوئی قتل کر رہا ہے, یہ سارے گناہ ہیں نا. پھر ہم غیبت کرتے ہیں, ہم بہتان لگاتے ہیں کسی پر, نفرتیں رکھتے ہیں, کس لیے؟ دنیا کی محبت میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک حق ہے کہ دنیا کی محبت میں رہو گے تو یہ ہر خطا کی بنیاد بنتی چلی جائے گی. پھر خطاؤں کی, گناہوں کی دلدل میں ایسا دھنستا چلا جاتا ہے انسان کہ نکل نہیں پاتا. حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور دنیا کی مذمت میں, دنیا کے بارے میں باتیں کیے چلا جا رہا ہے, باتیں کیے جا. تو آپ نے فرمایا انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے. تمہیں دنیا سے بہت محبت ہے, اس لیے دنیا کا ذکر ختم نہیں ہو رہا. اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 70 صحابہ کرام کو دیکھا اور اس حال میں دیکھا کہ ان کے پاس کوئی دوسرا جوڑا نہیں ہوتا تھا. نبی کریم علیہ السلام کے سامنے آپ دیکھیں تو مکہ پاک کی اس دور پر نگاہ ڈالیں تو جب آپ صلی اللہ علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ دین کا کام شروع کیا تو کفار مکہ یہ سمجھے کہ دنیا کے لیے سب کچھ ہے, اور وہ دنیا کی ان لذتوں کو پیش کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ اگر آپ چاہیں تو سرداری لے لیں, اگر آپ چاہیں تو مال و زر کے انبار لے لیں, اگر آپ چاہیں تو کسی خوبصورت عورت سے شادی کر لیں. وجہ کیا تھی کہ انسان کی اپروچ ذہنی یہیں تک تھی. بے شک بے شک. انسان یہ سمجھتا تھا کہ یہ ان سب کے لیے ہی اس نے سارا کچھ کرنا ہے. تو نبی کریم علیہ السلام کا خوبصورت فرمان گیا, آپ نے فرمایا کہ اگر میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے پر چاند رکھ دو پھر بھی میں دعوت تبلیغ سے باز نہیں آؤں گا. اللہ اکبر. زنیرہ جس طرح سے آپ بھی گفتگو فرما رہی ہیں, اب اہل دنیا کو تو دنیا مرغوب ہے اس لیے وہ دنیا میں گم ہو جاتے ہیں, لیکن اہل تقوی اس کو بقدر ضرورت استعمال کرتے ہیں. فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل, جس طرح ہم نے ابھی بات کی کہ چونکہ دنیا ہماری فائنل ڈیسٹینیشن نہیں ہے, ہماری منزل نہیں ہے. اب آپ جس طرح بالکل اس کی میں مثال ہمیشہ بہت سمپل سی یہ دیتی ہوں کہ جیسے ویٹنگ روم ہے جی, اور جب بھی ٹریول کر رہے ہوتے ہیں خاص طور پر, تو ہم جب ویٹنگ روم میں ٹھہرتے ہیں تو ہم بہت محتاط رہتے ہیں, اور وہاں پر ہم اپنے روم کو ڈیکوریٹ کرنا نہیں شروع کر دیتے, ڈیکوریشن پیسز نہیں لگانا شروع کر دیتے, کوئی ہمارے یعنی بس اتنا ہی کمفرٹیبل اس کو چاہتے ہیں بنانا جتنا ہمارا اسٹے ہے. یا آپ ایون کسی ہوٹل میں ٹھہرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ میرا کرائے کا روم ہے اور مجھے یہاں پر یہاں مجھے وال ڈیکوریٹ نہیں کرنی, مجھے یہاں پر بہت انویسٹ نہیں کرنا, مجھے اس کو بہت زیادہ کمفرٹیبل بنانے کی ضرورت نہیں ہے, بس اتنا جتنا میرا گزارا ہو رہا ہے ٹھیک ہے. تو بالکل اسی طرح سے مومن یہ جانتا ہے اور سمجھتا ہے کہ دنیا میں اس کا تھوڑا سا رول ہے, اور وہ تھوڑا سا رول بھی کتنا ہے. یعنی ہم تو پلان کر کے بیٹھے نا, ہم جب مثال بھی دیتے ہیں تو ہم اسی حساب سے دیتے ہیں کہ بوڑھے ہوں گے تب تک دنیا میں رہیں گے, اس حساب سے ہم بات یوزلی کرتے بھی ہیں کہ بھئی دنیا فانی ہے اور بہرحال ہمیں اپنی ایوریج ایج گزارنے کے بعد یہاں سے چلے جانا ہے, مسافر کی طرح رہیں. بالکل مسافر کی طرح رہیں. سچ تو یہ ہے کہ یہ بھی معلوم نہیں ہے, وہ کہتے ہیں نا سامان 100 برس کا ہے اور پل کی خبر نہیں. تو ہمیں یہی بار بار بتایا گیا, اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کا تذکرہ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے فرمایا بل توسرون حیات الدنیا, کہ تم دنیا کی زندگی کو ہی پسند کرتے ہو, تمہارے لیے ترجیحات وہی ہیں. تو یہ جیسے ابھی آپ بات سن رہے ہیں تو یہ سب کچھ تو آج بھی ہمیں نظر آتا ہے. آج بھی زر زن اور زمین ہی کے پیچھے ساری دنیا میں جتنے بھی فتنے اور فساد ہو رہے ہیں دنیاوی چیزیں ہیں. دنیا جو ہے وہ آخرت کا گھر ہے, یہ بھولتے نہیں ہیں ہم. ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جو اللہ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہلی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لاتے ہیں اور حالت دیکھ کے گھر کی سادگی کی, وہ آپ دیدہ ہو جاتے ہیں, ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں کہ کیسر و کسرا دنیا جہان کے مزے لوٹ رہے ہیں اور میرے نبی اللہ کے دو جہان کے رسول ہو کر, اللہ کے محبوب ہو کر اس حال میں ہیں. تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو
کہ قیصر و کسریٰ کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت. پھر فرمایا کہ میں نے دنیا کو ترجیح نہیں دی, میں نے آخرت کو دنیا پر ترجیح دی ہے, ورنہ میں چاہتا تو احد پہاڑ کو سونے کا بھی بنا دیا جاتا. اپنی پیاری بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے بھی فرمایا کہ اے فاطمہ, میں نے اپنے لیے اور اپنے اہل بیت کے لیے دنیا نہیں آخرت کو منتخب کیا ہے. تو اللہ کے پیارے نبی نے تو دنیا کی آرائش بھی نہیں چاہی. کیوں نہیں چاہی؟ جب آپ کو نظر آ رہا ہو کہ آپ کو, دیکھیے جو بھوکا ہوتا ہے نا, اور جو جس کے ریسورسز بہت ہی کم ہوتے ہیں, اس کو جتنا بھی مل جائے وہ کہتا ہے بے صبرا ہو کر کہ میرے لیے اتنا ہی بہت ہے. اور جس کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کوئی بات نہیں, اب آپ شادی بیاہ میں کسی جگہ جاتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ کھانے پر ایسے بالکل ہی بے تاب ہو کر ٹوٹ پڑتے ہیں, تو جس کو پتا ہے کہ میرے گھر میں اس سے زیادہ لذیذ کھانے موجود ہیں, چلو کوئی بات نہیں, ان کو کھا لینے دو, مجھے موقع ملے گا تو میں بھی تھوڑا سا چکھ لوں گا. تو بالکل اسی طرح سے اللہ کے جو نیک بندے ہیں انہیں معلوم ہے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے. ہاں, دنیا بری بھی نہیں ہے, بری اس لیے نہیں ہے کہ یہیں پر جو ہم کام کریں گے اسی کے مطابق ہمیں آخرت میں نتیجہ دیا جائے گا. تو دنیا اچھی جگہ ہے, مگر جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے کہ اتنا اس میں مت مگن ہو جائیے کہ آخرت کی نہ فکر رہے اور نہ تیاری کا ہوش رہے. بس یہ خیال رکھنا ہے. آپ دنیا کو آخرت کی کھیتی کیوں کہا, فرمائیے گا. دیکھیے دنیا اور آخرت کیا ہے, ایک موت سے پہلے کی حالت ہے جسے دنیا کہتے ہیں, ایک موت کے بعد کی حالت ہے. اور وہ جو آپ نے شروع میں بھی کہا کہ ظاہر ہے کہ آپ کھیت میں جو کچھ بوتے ہیں وہی کاٹتے ہیں. آج آپ جس طرح کی فصل بو رہے ہیں کل کو آپ کو ویسے ہی ملے گا. گندم بوئیں گے تو گندم ملے گی, سیب بوئیں گے تو سیب ملے گا. یہ نہیں ہوتا کہ بوئیں کچھ اور کاٹے کچھ اور. فصل وہی ملے گی جس کے آپ نے بیج ڈالے ہیں, جس کی آپ نے آبیاری کی ہے. اب طالب دنیا کے لیے تو یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے, اس لیے اس کو متاع الغرور کہا گیا, دھوکے کا سامان ہے. یہ تمہیں آرائشوں سے ملتی ہے مگر یاد رکھو اس کے اندر بلا پوشیدہ ہے, مصیبت پوشیدہ ہے. یہ تمہارے اپنے پیچھے لگا لے گی مگر تمہارے ساتھ وفا نہیں کرے گی. اس لیے کہا گیا کہ طالب دنیا کے لیے تو یہ دھوکے کا سامان ہے, اسے دھوکے میں ڈالے رکھتی ہے, اپنی طرف رجائے رکھتی ہے, وہ اس کے پیچھے رہتا ہے. مگر طالب آخرت کے لیے آج یہ نفع کا سودا ہے, کیونکہ وہ عبادت کرتا ہے, وہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے, وہ ان کاموں کی طرف جاتا ہے جو رب کو راضی کر سکیں, جو اس کی آخرت کو سنوار سکیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے, اس کے لیے نفع کا سودا بن جاتا ہے کہ وہ جو آج تجارت کر رہا ہے اس کا نفع یقینی ہے, اسے ملنا ہے. اس یقین کے ساتھ جب وہ دنیا میں کوئی عمل کرتا ہے تو آخرت میں اس کا پھل ضرور پائے گا. سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ دنیا اور آخرت دو سوکنے ہیں, ایک کو راضی کرو گے تو دوسری ناراض ہو جائے گی, آخرت کو راضی کرو گے تو دنیا ناراض محسوس ہوگی. یہ اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ دیکھیں دنیا ایک سمندر کی طرح ہے, اس میں بہت سارے ڈوب جاتے ہیں, بہت سارے ڈوب جاتے ہیں, مگر جس نے تقویٰ کی کشتی اختیار کی, توکل کا بادبان چڑھایا, وہی منزل پر اترے گا, وہی پار اترے گا, وہی منزل پر اترے گا. یقینی طور پر جو مسافر کی طرح رہے گا, کم سامان کے ساتھ رہے گا, یقینی طور پر وہی دنیا میں کامیاب ہوگا. کلام لیتے ہیں, سحر اور سمیرہ موجود ہے, شامل کرتے ہیں کلام. بسم اللہ. جبی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ, جبی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ, جبی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ, یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ, یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ,
रसूल अल्लाह। ज़माना छूट जाए, रूठ जाए, कुछ नहीं परवाह। ज़माना छूट जाए, रूठ जाए, कुछ नहीं परवाह। न छूटे हाथ से दामन तुम्हारा या रसूल अल्लाह। न छूटे हाथ से दामन तुम्हारा या रसूल अल्लाह। बरोज़े हश्र मेरे इस यकीन की लाज रख लेना। बरोज़े हश्र मेरे इस यकीन की लाज रख लेना। तुम्हारा हूँ, तुम्हारा हूँ, तुम्हारा या रसूल अल्लाह। तुम्हारा हूँ, तुम्हारा हूँ, तुम्हारा या रसूल अल्लाह। तेरा दर हो मेरा सर हो। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं माह रमज़ानुल मुबारक की ये खुसूसी ट्रांसमिशन शान रमज़ान नेमत अफ्तार में सेगमेंट आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं इस्लाम और ख़वातीन। आज का उन्वान है दुनिया आर्जी पनाहगाह है। तो हम ज़िंदगी में ये अभी वक्फे पे जाने से कबल भी हम यही बात कर रहे थे कि दुनिया में ऐसे रहें जैसे एक मुसाफिर रहता है। और दुनिया की एक मिसाल ऐसी है जैसे समंदर में आप सुई डालते हैं और उस सुई की नोक पर जो एक बारीक सा पानी का कतरा आपको महसूस होता है, बस ये है दुनिया की मिसाल। तो बस दुनिया में ऐसे रहें कि जैसे एक मुसाफिर बहुत कम सामान जमा कर कर इसमें सिर्फ ज़रूरत दुनिया का सामान, ज़रूरत के तहत अपना सामान जमा करता है और फिर इस दुनिया से रुखसत होने के लिए वो असबाब तलाश करता है, आखिरत की तैयारी करता है। आप यहाँ पर मौजूद हैं, मैं आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगी कि जो लोग फ़िक्र आखिरत को फरामोश कर देते हैं, ज़ुनैरा साहिबा आप बल्कि इस बात को मैं चाहूँगी कि बहुत अच्छी तरीके से वजाहत फरमाइए इसकी कि जो फ़िक्र आखिरत को फरामोश कर देते हैं, दुनिया में मगन हो जाते हैं, क्या वईद आई है? इस हवाले से फरमाइएगा। चूँकि सारी ज़िंदगी जो हम दुनिया में जी रहे हैं, गुजार रहे हैं, उसका मकसद ही हमारी आजमाइश है। और मरने के बाद जिंदा तो होना है, ना होना होता तो कोई मसला नहीं था। एक दफ़ा हज़रत अली करमल्लाह वजह के पास एक शख्स आया और उसने बहस की बहुत ज़्यादा कि मुझे तो आखिरत पर यकीन नहीं है, तो इसलिए कोई मुझे सबूत दीजिए, कोई दलील दीजिए, इस तरह से बहस कर रहा था। तो आपने उसको बहुत ही आसान तरीके से बड़ी प्यारी नसीहत से समझाया और फरमाया कि देखो, हमें अल्लाह ताला ने आखिरत पर ईमान रखने का भी हुक्म दिया और उसकी फिक्र और तैयारी करने का भी हुक्म दिया। हम आखिरत पर ईमान भी रखते हैं और उसकी तैयारी भी करते हैं और दुनिया में ऐसे जीते हैं जैसे हमारा रब हमसे चाहता है कि उसकी नाराजगी वाला कोई काम ना करें और जो काम उसको राजी करे उसके लिए हम तगोदौ करते हैं।
اب اگر تم یقین نہیں رکھتے کہ آخرت قائم ہوگی تو ٹھیک ہے، اگر آخرت قائم نہ ہو تب تو کسی کا نقصان نہیں ہے، نہ تمہارا نہ میرا۔ اب یہ آپ اس کو سمجھانے کے لیے فرما رہے ہیں، لیکن بالفرض جیسا کہ تمہارا عقیدہ ہے کہ آخرت قائم نہیں ہوگی، تو تم مجھے کوئی دلیل دو، مجھے یقین دلاؤ کہ آخرت قائم نہیں ہوگی۔ کہتا ہے میرے پاس تو کوئی دلیل نہیں۔ تو آپ نے فرمایا تو کیا اس میں بہتری نہیں ہے کہ کچھ اچھا عمل کر لو، کیونکہ اگر آخرت قائم نہ ہوئی اور اعمال اچھے ہوئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن اگر تمہارے عقیدے کو نظر میں رکھا جائے اور یہ سوچ لیا جائے کہ آخرت کا کوئی تصور نہیں ہے اور انسان کوئی نیک کام بھی نہ کرے، اپنے آپ کو گناہوں سے اور اللہ کے ناپسندیدہ اعمال سے بھی نہ بچائے، پھر اگر حساب کا دن قائم ہو جائے گا تو تم کیا کرو گے، کیا جواب دو گے؟ تو وہ شخص اتنا متاثر ہوا اور اسی وقت اس نے سوچا کہ بے شک حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بہت پیاری بات فرمائی اور اپنے اعمال کو بہتر بنایا، اپنے عقیدے کو درست کیا۔ تو ہمیں بس یہ خیال رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار ہمیں فرمایا کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ متاع الغرور یعنی دھوکے کا سامان ہے، یہ ہمیں اس طرح سے اپنی اعتراف میں مگن کر لیتی ہے، اس طرح ہمیں انوالو کر لیتی ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں، غافل ہو جاتے ہیں کہ ہمیں مرنا بھی ہے، آخرت میں ہمیں اللہ کی بارگاہ میں پیش بھی ہونا ہے اور اپنے چھوٹے سے چھوٹے عمل کا بھی جواب دینا ہے۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، یہ فرمایا اس دن میزان کا قائم ہونا برحق ہے، اس دن اعمال کو تولا جائے گا، جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اس کی منزل جنت ہوگی اور جس کے گناہ زیادہ ہوں گے تو اس کی منزل جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہے۔ تو مومن کا یہ کام ہے کہ وہ دنیا میں رہے، بقدر ضرورت دنیا سے فیض حاصل کرے، لیکن سب سے زیادہ فکر اپنی آخرت کی کرے کہ دنیا میں مگن ہو کر کہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ارتکاب کر کے وہ اپنی دائمی ابدی زندگی کو خدا نہ خواستہ کہیں اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈال لے، کیونکہ قرآن پاک نے ہمیں یہ بتایا کہ جو کوئی بھی نیکی کرے گا اور اچھے اعمال کرے گا تو یقینی طور پر وہ اپنے لیے ہی اچھے اعمال کرے گا، یعنی ہماری نیکی کا فائدہ معاذ اللہ ہمارے رب کو نہیں، خود ہم ہی کو پہنچتا ہے۔ تو اعمال میں سنجیدگی اختیار کرنی چاہیے اور بار بار یہ بات دہراتے رہنا چاہیے کہ ہمیں موت آئے گی اور ہمارا حساب لیا جائے گا، تو کیا ہمارے اعمال اس قابل ہیں کہ میں ایک لمحے کے لیے تصور کروں کہ آج اگر میرا انتقال ہو جاتا ہے، یہ میرا ماہ رمضان میرا آخری ماہ رمضان ہے، تو کیا میرے اعمال میں کچھ اتنا ہے کہ گزارا ہو جائے؟ جیسے انسان سوچتا ہے کہ 2 مہینے اگر میری ملازمت نہ ہو تو کیا اتنا میں نے اپنے لیے سیونگ کی ہے کہ 2 مہینے کے خرچے میں برداشت کر سکتا ہوں؟ تو بس اس طرح سے سوچ کے اعمال کریں کہ آخرت میں جب بھی بلاوا ہے کچھ ایسے اعمال ہوں پھر اللہ کی رحمت انشاءاللہ تو ہمارے دامن میں ہو کہ ہم وہاں جائیں اور پیش کر سکیں۔ اعمال اس قابل تو ہے نہیں۔ آپا یہ ارشاد فرما دیجیے کہ دین اسلام ترک دنیا کی بات نہیں کرتا لیکن ایک متوازن اور بیلنس لائف کی بات کرتا ہے، فرمائیے گا اس تعلق سے۔ شکریہ زینب۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والباقیات الصالحات خیر عند ربک، نیک کمائی تمہارے رب کے نزدیک بڑی بہتر ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک کہ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، ترک دنیا نہیں ہے۔ اب کیا ہے، ہمیں ایک نظام حیات قرآن مجید اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ اور احادیث سے ملتا ہے۔ وہ نظام حیات کیا ہے؟ حقوق اللہ اور حقوق العباد پر مشتمل دنیا کو گزارنے کا ضابطہ ہے۔ آپ دیکھیں، آپ کوئی مشین خریدتے ہیں تو مشین کے ساتھ ایک بک آتی ہے کہ اس کو ان ہدایات کے مطابق چلانا تب فائدہ اٹھا سکو گے۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو بھیجا ہے تو ساتھ ہدایات کا پورا سلسلہ بھیجا کہ تمہیں کیسے گزارنی ہے، وہ بکلیٹ ساتھ دے دی، وہ پورا نظام ساتھ دے دیا، اس کے مطابق گزارو گے تو کامیاب ہی کامیاب ہو۔ اب جو دنیا سے محبت کرتا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمانے مبارک، وہ آخرت کو ضرر پہنچاتا ہے، اور جو آخرت سے محبت کرتا ہے ظاہراً دنیا کو ضرر پہنچ رہا ہے، اور آپ نے فرمایا باقی رہنے والی چیز کو، فانی چیز پر ترجیح دو کیونکہ وہ دائمی ہے۔ یہ تو اب سب دیکھ رہے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ایک آ رہا ہے ایک جا رہا ہے، بلبلہ ہے پانی کا، کیا بھروسہ زندگانی کا، اگلے لمحے کی خبر نہیں کہ یہ سانس رک جائے گی۔ انبیاء چلے گئے، اولیاء چلے گئے، وہ سب نظر آ رہا ہے کہ سب نے ایک اگلے جہان نے جانا ہی جانا ہے، اور اپنے ارد گرد دیکھیں رشتوں کو تو سب جا رہے ہیں۔ ایک گہوارے سے قبر تک کا سفر ہے، اذان سے نماز تک کا سفر ہے، جو لمحوں میں طے ہو جانا ہے، پتہ ہی نہیں چلنا۔ تو ہم کیوں نہ اس دائمی زندگی کا اہتمام یہاں اس دنیا میں کریں، اور اس کو 2 کیٹیگریز میں تقسیم کیا ہے علماء کرام نے کہ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ اپنی تگ و دو ان 3 چیزوں کے اندر رکھو، علم حاصل کرو، علم شریعت کا، ذات
اس ذات حقیقی کی معرفت کا، اس کی صفات باری تعالیٰ کا، اس کی قدرتوں کا، اس کے نظام کا، اس کے احکامات کا، یہ سب علوم حاصل کرو، پھر عمل کرو۔ عابدین عمل کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تہجد گزاریاں کرتے ہیں، ہر لمحہ اس اللہ کو یاد رکھتے ہیں، پھر خدمت خلق۔ یہ تین چیزیں ایسی ہیں اگر تم نے اپنے ساتھ رکھا تو آخرت کا تم نے سامان تیار رکھا۔ اور دوسری کیٹیگری ان لوگوں کی ہے کہ جنہیں لباس فاخرہ اچھے لگتے ہیں، سونا چاندی اٹریکٹ کرتا ہے، وہ اس کی محبت میں گرفتار ہیں، سواریوں کی محبت میں گرفتار ہیں، اور آپ دیکھیں تو اتنے کینالز پر مشتمل بھی محلات بھی ہوتے ہیں تو اطمینان نہیں دلوں کو حاصل ہو رہا، وہ حل میں مزید ہیں، وہ دوزخ بھرتا نہیں ہے تجوریوں کا۔ تو یہ دوسری کیٹیگری ہے جن نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، تو انہیں یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ فانی ہے، اس دھوکے کا سامان ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے۔ اور کامیاب وہ رہیں گے وہ لوگ کہ جنہوں نے نیک اعمال کیے، قبر میں جائیں گے، روز محشر جائیں گے، وہ نیک اعمال ان کے کام آئیں گے۔ اور رمضان اور قرآن پاک کے بارے میں آتا ہے کہ باقاعدہ جھگڑا کریں گے، عذاب والے فرشتے آئیں گے تو یہ دونوں کھڑے ہو جائیں گے، رمضان بھی اور قرآن پاک بھی۔ پھر آتا ہے کہ اس شخص عذاب پاؤں کی طرف سے آنے لگے گا تو وہ تہجد گزاریاں اس کی آگے آ جائیں گی ڈھال بن کر کہ نہیں یہ فرد اٹھتا تھا رات کو، یہ پاؤں اٹھتے تھے تیری بارگاہ میں کھڑے ہونے کے لیے، نوافل پڑھنے کے لیے، وہ ہاتھوں کی طرف عذاب آئے گا تو اس کی زکوٰۃ آگے آ جائے گی، نہیں یہ ہاتھوں سے دیتا تھا لوگوں کو تو عذاب کو روک دیں گے۔ تو دیکھیں ہمیں بتا دیا گیا، ایک ہوتا ہے کہ پرچے کا پتہ نہیں ہے کہ جواب کیا دینا، یہاں تو جواب اوپن دے دیا گیا کہ یہ ہے جواب، اس کو حل کر لو، کامیابی کامران۔ بے شک یہاں تو سوال بھی پتہ ہے، میں نے کہا جواب سوال بھی اور جواب بھی دونوں دے دیے گئے۔ شخصیات کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ سحر سمیرہ آپ تشریف لائیں اور آپ ہی کی آواز پر انشاءاللہ تعالی اختتام کریں گے۔ بس جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں نا کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مکیں ہو گئے لا مکاں کیسے کیسے، مکیں ہو گئے لا مکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، اور زمین کھا گئی نوجواں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، اور یہ دنیا فانی ہے محبوب تجھ کو، یہ دنیا فانی ہے محبوب تجھ کو، ہوئی آہ کیا چیز مرغوب تجھ کو، ہوئی آہ کیا چیز مرغوب تجھ کو، کیا ہائے شیطان مغلوب تجھ کو، سمجھ لینا اب چاہیے خوب تجھ کو کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ بسم اللہ۔ کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمان، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمان، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ آری، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی، کھلا ہے سبھی وہ دربار سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے۔ ناظرین اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ-TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔